ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی اور ایران کی طرف سے اہم وضاحت یہی آئی ہے کہ یہ حملہ اسرائیلی ملٹری کمانڈ ہب کو ہدف بنا کر کیا گیا، نہ کہ کسی ہسپتال یا سویلین آبادی کو۔ ایران کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی RNA نے صاف کہا ہے کہ بیرشیبا میں سوروکا ہسپتال کے قریب واقع ویام ٹیکنالوجی پارک میں اسرائیلی فوج کا C4I کمانڈ اور انٹیلیجنس بیس اصل ہدف تھا۔ یہ بیس کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ اسرائیل کے سائبر آپریشنز، ڈیجیٹل کمانڈ سسٹمز اور فوج کے C4ISR نیٹ ورک کا کلیدی مرکز ہے، جہاں ہزاروں فوجی اہلکار کام کرتے ہیں۔ IRNA جو کہ ایران کی نیشنل نیوز ایجنسی، انہوں نے واضح کیا کہ ہسپتال کو صرف شاک ویو کا سامنا کرنا پڑا اور میزائل کا اصل ہدف بیسکلی انفراسٹرکچر تھا۔ ناظرین، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ اسرائیل کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی ملٹری تنصیبات کو سویلین علاقوں اور ہسپتالوں کے قریب رکھتا ہے۔ یہ انسانی ڈھال کی ایک ٹیکٹک ہے تاکہ جب بھی ان پر کوئی جوابی حملہ کرے تو وہ کہہ سکیں کہ جی ہماری سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ غزہ میں بھی اسرائیل نے یہی بہانہ بنایا تھا کہ حماس ہسپتالوں اور اسکولوں میں چھپا ہوا ہے اور پھر انہیں تباہ کر دیا۔ اب ناظرین، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خبر کو اسرائیل نے دنیا کے لیے کیسے پیش کیا، اب وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ سوروکا ہسپتال پر ڈائریکٹ ہٹ ہوا ہے۔ ہسپتال کے ترجمان نے بتایا کہ ہسپتال کو نقصان پہنچا اور ساتھ ہی مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ یہ سوروکا ہسپتال خاص طور پر غزہ میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کا علاج کرتا ہے۔ اسرائیل کے مطابق درجنوں ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا اور تل ابیب اور یروشلم میں بھی دھماکے سنائی دیے اور سائرن کی آوازوں سے اسرائیلیوں کو مزید خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ جمعے سے شروع ہونے والے تنازع کے بعد سب سے بڑے دھماکے تھے۔ تل ابیب میں بھی ایک میزائل رہائشی عمارت کے قریب گرا لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ناظرین اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی غزہ کی جارحیت اور جنگی جرائم کا جواب مل رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں اسرائیل نے غزہ میں جو تباہی مچائی ہے، لاکھوں لوگوں کو بے گھر اور ہزاروں کو شہید کر دیا ہے، ایران نے صاف کہا ہے کہ وہ صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل کی، جو کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے مقابلے میں بہت محدود اور ٹارگیٹڈ کارروائی ہے۔ کینیڈا میں G7 سمٹ میں لیڈران نے ایران کو علاقائی عدم استحکام اور دہشت گردی کا بنیادی ذریعہ قرار دیا، حالانکہ یہ جنگ خود اسرائیل نے جمعے کو ایران کے فوجی اور نیوکلیئر فیسلٹیز پر اچانک حملے سے شروع کی تھی اور ایران میں سویلین ٹارگٹس کو بھی غیر ضروری طور پر اور ناانصافی کر کے نشانہ بنایا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے رجیم چینج کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ افراتفری کا باعث بن سکتا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی عرب یا مسلم ملک کی حمایت کریں گے جو حملے کا شکار ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ جیسے کہ انہوں نے غزہ میں اپنے بھائیوں کی حمایت کی، اسی طرح وہ تہران میں بھی صہیونی جارحیت کے خلاف مدد کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔